السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک ٹو دا آن لائن لیکچر سیریز آف کمپیوٹر نیٹورکس. تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نیٹورک لیئر پروٹوکولز کے بارے میں. سب سے پہلا نیٹورک پروٹوکول جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، اچھا نیٹورک لیئر پروٹوکول پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن میں یہ بات بتا دوں کہ جو پروٹوکولز ہم لوگ پڑھنے جا رہی ہیں یہ سارے انسٹالڈ ہوتے ہیں نیٹ ورک لیئر کے اوپر. اور نیٹ ورک لیئر کی میں کہاں بات کر رہی ہوں، جب ہم لوگ آئی ایس اور ماڈل پڑھا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو اس کی 7 لیئرس پڑھائی تھی، اسٹارٹنگ فرام فزیکل لیئر ٹل ایپلیکیشن لیئر. ٹھیک ہے، لاسٹ لیئر تک، اسٹارٹنگ فرام فزیکل لیئر ٹو دا 7th لیئر وچ از ایپلیکیشن لیئر. تو اس میں ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ نیٹ ورک لیئر آتی ہے، اور نیٹ ورک لیئر کے اوپر جو انسٹال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ پروٹوکولز. اچھا، اب ضروری نہیں کہ یہ سارے پروٹوکول جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم انسٹالڈ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈفرینٹ ورژنز ہوتے ہیں ہر پروٹوکول کے. ٹھیک ہے، ایک پروٹوکول انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کے کچھ اندر اوبویسلی ہر چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں کمیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جس کی بیسس کے اوپر نیکسٹ ورژن جو ہے وہ دوبارہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تاکہ وہ جو پچھلی کمی تھی اس کو پورا کیا جا سکے. obviously with the emerging of دی ٹیکنالوجی، ہمارا جو اسکوپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری جو نیڈز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارا جو ویژن ہے وہ براڈ ہوتا جا رہا ہے. تو ہر چیز کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں بہترین سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہو، سمپلسٹ وے ہو، اور ہمارا کام جو ہے وہ میکسیمم آسانی سے اور میکسیمم سپیڈ کے ساتھ ہو سکے. ٹھیک ہے، ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ود میکسیمم سپیڈ ٹرانسفر ہو سکے آن دا نیٹورک فرام ون نوڈ ٹو دا اندر. تو یہ پروٹوکول جو ہیں وہ ڈفرینٹ ورژنس بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے لازمی نہیں کہ یہ سارے پروٹوکول جو ہیں ایٹ اے ٹائم انسٹال ہو رہے ہوں. لیکن یہ پروٹوکولز جو ہیں ہر ایک پروٹوکول کی کچھ اپنی فنکشنالٹی ہے، کچھ نیکسٹ ورژنس ہیں. تو یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی کون سا پروٹوکول جو ہے وہ کس کام کے لیے نیٹ ورک لیئر پہ انسٹال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹ اسٹارٹ. our first protocol which we are going to study today is address resolution protocol, which is also known as ARP protocol. ARP. While communicating, a host needs layer 2 MAC address of the destination machine. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، تو اسے میک ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میک ایڈریس آف دی ڈیسٹینیشن مشین، یعنی کہ جس کے اوپر ڈیٹا بھیجنا ہے دیٹ از دی ڈیسٹینیشن مشین، اور جس نے بھیجنا ہے دیٹ از دی سورس مشین یا ہوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، which belongs to the same broadcast domain or a network. A MAC address is physically burned into the network interface card NSC. جو MAC ایڈریس ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کس پہ ہوتا ہے، وہ ہمارا جو نیٹ ورک کارڈ ہے، ہمارا نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ ہے which is also known as NIC، اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ نمبر ہوتا ہے میک ایڈریس جو ہر سسٹم کا یونیک ہوتا ہے، کسی بھی سسٹم کا کسی اور سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایک ملک کا ہو یا ملک سے باہر ہو یا دنیا میں کہیں بھی وہ کمپیوٹر ہو. کوئی بھی ایک کمپیوٹر کا میک ایڈریس کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈکشن یہ دیا ہے کہ ہمیں ایک میک ایڈریس چاہیے ہوتا ہے ٹو فائنڈ دی ڈیسٹینیشن کمپیوٹر اوور دی نیٹورک. اور پھر انہوں نے بتایا کہ میک ایڈریس جو ہے ہمیں کہاں سے ملتا ہے، NIC سے، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ سے. پھر وہ کہہ رہے ہیں آن دی ادر ہینڈ IP ایڈریس آن دی پبلک ڈومین از ریئرلی چینجڈ. If the NIC is changed in case of some fault, the MAC address also changes. This way, for layer 2 communication to take place, a mapping between the two is required. میک ایڈریس جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی پرابلم وغیرہ آ جائے NIC میں، یعنی نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں، اور وہ کارڈ چینج کر کے کسی اور سسٹم کا کارڈ جو ہے وہ انسرٹ کر دیا جائے، تو پھر اس کا میک ایڈریس سسٹم کا جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے. اور جب چینج کیا جاتا ہے تو پھر پیچھے بھی، یعنی کہ جس کے پاس وہ ایز اے ڈیسٹینیشن وہ میک ایڈریس پڑا ہوا تھا وہاں پہ بھی اپڈیٹ کرنا پڑے گا ٹو میپ بٹوین دا ٹو کمپیوٹرس تھرو ٹرانسفر ٹو کمیونیکیٹ بٹوین دا ٹو کمپیوٹرس ٹو ٹرانسفر ڈیٹا سکسیزفلی فرام دی ہوسٹ کمپیوٹر ٹو دی ڈیسٹینیشن کمپیوٹر. اس کے بعد آپ کے سامنے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک ڈائیگرام ہے
جس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آئی پی ایڈریس اور ایک ہے میک ایڈریس۔ آئی پی ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارا آئی پی ایڈریس کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیجٹس ہیں ان کو سپریٹ کیا گیا ہے ود اے ڈاٹ، اور جو ہمارے پاس میک ایڈریس ہے اس کے ڈیجٹس کو سپریٹ کیا گیا ہے ود اے سیمی کولن۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو میک ایڈریس ہوتا ہے وہ ہیگزا ڈیسیمل میں لکھا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے وہ ہمارا جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ میتھمیٹیکل نمبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ ہیگزا ڈیسیمل نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارا میک ایڈریس ہوتا ہے وہ ہیگزا ڈیسیمل ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا جو ہمارا میک ایڈریس ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے، وہ کسی اور سسٹم کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا۔ تو جب ہمارے پاس اتنے وائڈ رینج آف کمپیوٹرز ہیں، میں کہتی ہوں ملینز اینڈ ٹریلینز کمپیوٹرز ہیں، اتنے کہ شاید ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ گن تو سکتے ہیں آبویسلی، لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو اندازے سے بھی بتانا چاہوں تو میں بتا نہیں سکتی، بیکاز اٹ ول بی مور دین اے ٹریلین اور ٹریلینس، رائٹ؟ کہ پہلے ہمارے پاس ملین ہوتا ہے، پھر بلین ہوتا ہے، پھر ٹریلینز ہوتا ہے، تو وہ ٹریلین سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس لیے اس کا نمبر میک ایڈریس کا جو ہے وہ اس کو ہیگزا ڈیسیمل میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہیگزا ڈیسیمل از دا لارجسٹ ہمارے پاس جو نمبر سسٹم ہے دیٹ از ہیگزا ڈیسیمل، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ہیگزا ڈیسیمل کو کنورٹ کرنے لگیں اپنے بائنری میں تو وہ نمبر بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس نمبر کو منیمائز کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا نمبر سسٹم جو کہ ہیگزا ڈیسیمل ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ٹو نو دی میک ایڈریس آف اے ریموٹ ہوسٹ آن اے براڈ کاسٹ ڈومین، یعنی کہ میک ایڈریس جاننے کے لیے ہوسٹ مشین کا کمپیوٹر wishing to initiate communication send an ARP broadcast message who has the IP address because it is broadcast all hosts on the network segment broadcast domain receive the packet and process it. ARP packet contains the IP address of destination host the sending host wishes to talk to. When a host receives an ARP packet destined to it, it replies back with an own MAC address. اس میں کمیونیکیشن یوں اکر ہوتی ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے وہ ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے ARP ریکویسٹ ٹو دی ڈیسٹینیشن کمپیوٹر کہ آئی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود یو پلیز ریپلائی می بیک یور آئی پی ایڈریس۔ میں آپ جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے اپنا میک ایڈریس جو ہے وہ ریٹرن کر دیں اور اپنا آئی ڈی ایڈریس جو ہے وہ ریٹرن کر دیں تاکہ میں اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو ARP ریکویسٹ کی جاتی ہے، ARP براڈ کاسٹ میسیج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آن دی ہوسٹ ونس دی اچھا اس کے بعد میک جو ہمارا ڈیسٹینیشن کمپیوٹر ہوتا ہے جس پہ ریکویسٹ ARP ریکویسٹ کی جاتی ہے یا ARP براڈ کاسٹ میسیجز کو بھیجا جاتا ہے، وہ رپلائی کے طور پہ اپنا اف ہی ایکسیپٹس دی ریکویسٹ یعنی کمیونیکیشن فرام دی ہوسٹ کمپیوٹر، تو وہ ریٹرن میں جو ہے وہ میک ایڈریس اور IP ایڈریس جو ہے وہ ہوسٹ کمپیوٹر کو بھیج دیتا ہے، یعنی سینڈر کو بھیج دیتا ہے۔ اس بات سے آپ لوگوں نے بچوں کنفیوز نہیں ہونا، ہوسٹ کہوں، سینڈر کہوں، سورس کہوں، یہ سارے ایک ہی ورڈ ہے، ڈیسٹینیشن کہوں، اینڈ پوائنٹ کہوں، ریسیور کہوں، یہ سارے ایک ہی ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جب ہوسٹ کمپیوٹر کو یعنی جب سینڈر کو ریکویسٹ کے بعد میک ایڈریس ریٹرن میں مل گیا ہو تو اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ ونس دی ہوسٹ گیسٹ ڈیسٹینیشن میک ایڈریس اٹ کین کمیونیکیٹ ود ریموٹ ہوسٹ یوزنگ لیئر 2 لنک پروٹوکال دس میک ٹو IP میپنگ از سیوڈ انٹو ARP کیشے آف بوتھ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ہوسٹ۔ ایک دفعہ جب سینڈر کو میک ایڈریس مل جاتا ہے تو پھر وہ کمیونیکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیئر 2 لنک پروٹوکول کے تھرو دس میک ٹو IP میپنگ از سیوڈ انٹو جو میک ایڈریس ہے اس کو IP میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ جو IP میپنگ ہوتی ہے اور جو میک ایڈریس ہوتا ہے ان دونوں کو سیو کیا جاتا ہے ARP کیشے نام کی ایک ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائس نہیں کہہ سکتے کیونکہ کیشے بہت ہی کہتے ہیں مائنر لیول آف اسٹوریج ہوتی ہے، تو اس کیشے کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے IP کو بھی جو کنورٹڈ ہوتا ہے فرام میک اور اوریجنل میک جو بھیجا ہوتا ہے ریسیور نے وہ بھی، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو کیشے میں رکھا جاتا ہے۔
Next time, if they require to communicate, they can directly refer to their respective ARP कैशे, यानी कि एक दफ़ा जैसे दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, उसने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी, ARP ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा था कि मुझे प्लीज़ जो है वो अपना मैक एड्रेस, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अपना मैक एड्रेस रिप्लाई करें। तो जब उनको मैक एड्रेस मिल गया तो वो जो है कैशे में ये सेव कर लिया जाता है, इन केस अगर नेक्स्ट टाइम वो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो दोबारा ARP ब्रॉडकास्ट मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। ICMP इज़ अ नेटवर्क डायग्नोस्टिक एंड एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क डायग्नोस्टिक और एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। एरर रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जिसमें एरर डिटेक्ट किया जाता है और नेटवर्क को डायग्नोस किया जाता है, यानी नेटवर्क को रिपेयर किया जाता है। ICMP बिलोंग्स टू IP प्रोटोकॉल सूट। ये IP प्रोटोकॉल का जो एक सूट है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है या एक सेट है IP प्रोटोकॉल का, ये उसमें से बिलोंग करता है। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग ICMP पैकेट इट इज़ इनकैप्सुलेटेड इन IP पैकेट। सबसे पहले ICMP पैकेट बनाया जाता है और उसको दोबारा बंद किया जाता है। इनकैप्सुलेट करने का मतलब होता है बंद करना। इसको दोबारा IP पैकेट में जो है वो बंद किया जाता है, बिकॉज IP itself is the best effort known reliable protocol, so is ICMP। उसके बाद है एनी फीडबैक अबाउट नेटवर्क इज सेंड बैक टू द ओरिजिनेटिंग होस्ट। कोई भी फीडबैक जो है नेटवर्क की तरफ से अगर वापस भेजना हो तो वो भेजा जाता है सेंडर को, और अगर कोई एरर वगैरह हो जाए नेटवर्क के ऊपर तो वो भी ICMP जो है वो क्या करता है, वो भी रिपोर्ट करता है सेंडर को भी और रिसीवर को भी कि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑफ, अगर ICMP प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड हो नेटवर्क लेयर पे तो फिर चूँकि वो नेटवर्क डायग्नोस्टिक और एरर डिटेक्टिंग प्रोटोकॉल है ये, तो वो फिर अगर कोई एरर अकर हो जाए ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू होस्ट तो ये करता है रिपोर्ट फ़ौरन सेंडर को भी और रिसीवर को भी कि ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑफ योर डेटा एरर अकर्ड और आपका डेटा जो है वो लॉस हो गया है। ICMP कंटेन डजन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस। वो कैसे उनको करता है, उनको कैसे बताता है सेंडर रिसीवर को, बाय एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस। उसके बाद है हमारे पास ICMP एको एंड ICMP एको रिप्लाई आर द मोस्ट कॉमनली यूज ICMP मैसेजेस टू चेक द रीचेबिलिटी ऑफ एंड टू एंड होस्ट। ICMP एको मैसेज और ICMP एको रिप्लाई मैसेज जो है वो बहुत ही कॉमन मैसेजेस ICMP में जो यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि येस होस्ट कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर दोनों रीचेबल हैं या नहीं, यानी कि दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, ठीक है। जब भी कोई होस्ट यानी कि जब भी कोई सेंडर जो है वो ICMP एको रिक्वेस्ट उसे मौसूल होती है, सेंड बैक ICMP एको रिप्लाई, यानी कि जब भी उसको कोई डेटा रिसीव होता है रिसीवर को तो वो ICMP एको का मैसेज जो है वो भेजता है और उसके रिप्लाई में ICMP एको रिप्लाई का मैसेज जो है वो अपोजिट साइड से मौसूल होता है, यानी कि इसमें सिर्फ ना डेटा सेंड हो रहा होता है बल्कि ICMP जो है वो एरर भी कंट्रोल कर रहा होता है और साथ ये भी देख रहा होता है कि मैसेज मिलने के बाद एक और एको रिप्लाई के मैसेजेस भी आ जा रहे हैं, ताकि अब पता चल रहा हो कि येस डेटा जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसको हम IPv4 कहते हैं। ये भी IP सूट मैंने आपको बताया ना, IP प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का जो कॉम्बिनेशन या एक जो सेट है उसमें से वर्जन 4 जो हमारे पास है उसको हम IPv4 कहते हैं। इसका जो वर्जन 6 है इसको हम IPv6 कहते हैं, ठीक है। तो IPv4 जो है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है ये 32 बिट है और TCP IP होस्ट एड्रेसिंग मैकेनिज़्म को ये इस्तेमाल करता है और IP एड्रेसिंग इनेबल्स एवरी होस्ट ऑन द TCP IP नेटवर्क टू बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल। वो ये कह रहे हैं कि IPv4 जो हमारे पास प्रोटोकॉल है ना, IP वर्जन 4 ये 32 बिट है
اور یہ جو کام کرتا ہے یہ کرتا ہے ٹی سی پی آئی پی میکینزم کے اوپر. دوسری بات یہ ہے، اور تیسری یہ کہ اس کا کام، اور اس میں جو بیسکلی آئی پی وی 4 ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. IPv4 provides a hierarchical addressing scheme which enable to divide the network into sub-networks, each with well-defined number of host IP addresses are divided into many categories. اب جب میں نے آپ کو کہا کہ IPv4 جو ہے وہ ہر کمپیوٹر کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، ایک الگ پہچان دیتا ہے، تو اس پہچان دینے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کمپیوٹرز بہت زیادہ ہیں، تو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ اس نے 4 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، 4 سب کلاسز بنائی ہوئی ہیں، جس میں ہمارے پاس کلاس اے، کلاس بی، کلاس ڈی، کلاس ای ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 5 کلاسز ہیں. ٹھیک ہے، کلاس اے میں کیا ہوتا ہے؟ اٹ یوزز فرسٹ آکٹیٹ فار نیٹورک ایڈریسز اینڈ لاسٹ 3 آکٹیٹس فار ہوسٹ ایڈریسنگ. اچھا، اب آپ ان پانچوں کو اگر ایک ایک پڑھ کے دیکھو گے تو یہ بتائیں گے کہ اس میں جو ایڈریس ہے تو یہ کون سے ڈیجٹس کو یوز کرتا ہے پہلے اور کون سے ڈیجٹس کو یوز کرتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے، تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کلاس اے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو فرسٹ آکٹیٹ ہے وہ یوز کرتا ہے اور لاسٹ کے 3 آکٹیٹس. آکٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ 3 ڈیجٹس کہہ سکتے ہو آپ. ٹھیک، جو لاسٹ 3 ڈیجٹس ہے وہ ہوسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جو فرسٹ ڈیجٹس ہے وہ یوز ہوتے ہیں نیٹورک ایڈریس کے لیے. پھر واپس آتی ہے کلاس بی. اٹ یوزز فرسٹ 2 آکٹیٹس فار نیٹورک ایڈریس اینڈ لاسٹ 2 فار ہوسٹ ایڈریس. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں کلاس سی. یہ فرسٹ 3 آکٹیٹس کو یوز کرتا ہے نیٹورک ایڈریس کے لیے اور لاسٹ 1 کو یوز کرتا ہے ہوسٹ ایڈریس کے لیے. اور کلاس ڈی میں فلیٹ آئی پی ایڈریسنگ اسکیم ہوتی ہے ان اپوزٹ ٹو ابو. یعنی پہلے 3 میں یہ تھا نا کہ فرسٹ اور لاسٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو کلاس ڈی ہے ہمارے پاس، اس میں فلیٹ آئی پی ایڈریسنگ اسکیم جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. اور کلاس ایم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہوتی ہے. IPv4 has well-defined address spaces to be used as private addresses not routable on internet. نہ صرف IPv4 جو ہے وہ انٹرنیٹ ایڈریسز دیتے ہیں بلکہ یہ پرائیویٹ ایڈریسز بھی دیتے ہیں. یہ وہ ایڈریس کہ فار ایگزامپل اگر میں IPv4 سے وہ پرائیویٹ جو اسپیسز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں درمیان میں ڈیجٹس، اگر وہ نمبرز میں ان سے لے لوں ایک ایڈریس، تو میں اس ایڈریس کے اوپر، انٹرنیٹ ایڈریس کے اوپر صرف میرا ڈیٹا، اس پاتھ کے اوپر صرف میرا ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی بہترین کوالٹی ہے کہ اگر میں ان سے IPv4 جو ہمارا انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 4 ہے، ان میں سے ایک نمبر اگر ایک ایڈریس میں لے لیتی ہوں تو اس ایڈریس کے اوپر صرف میرا ڈیٹا ہی ٹرانسفر ہوگا، نو کولیجن آف ڈیٹا. تو آپ یہ دیکھیں کتنا ریلائبل اور کتنا پرفیکٹ یہ بات ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرو آئی پی از ناٹ ریلائبل، دو آئی پی از ناٹ ریلائبل وین اٹ پرووائڈس بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری میکینزم. کہہ رہے ہیں کہ یس، آئی پی کے کچھ پروٹوکولز جو ہیں وہ ریلائبل نہیں ہیں، یٹ IPv4 جو ہے وہ بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری میکینزم ہے. ٹھیک ہے، اس کے جو IPv4 کا ڈلیوری میکینزم ہے ڈیٹا کا وہ بہت ہی بیسٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آتا ہے وہ ہے IPv6 یعنی انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 6. پہلے ورژن 4 تھا، اب ورژن 6 ہے. Exhaustion of IPv4 addresses given birth to a next generation internet protocol ورژن 6. یعنی IPv4 کے بہت زیادہ ایڈریسز جو ہے وہ استعمال ہو گئے، ایڈریسز ختم ہو گئے. اس کے بعد برتھ ہمیں ضرورت پڑی مزید ایڈریسز کی، تو پھر وہاں پہ انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 6 بنایا گیا. اب اس کے پہلے کتنے بٹ ایڈریس تھا؟ 32 بٹ. IPv4 کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ایڈریس تھا وہ 32 بٹ تھا. اب IPv6 کا جو ایڈریس ہے دیٹ از 128 بٹ. ٹھیک ہے، یہ 128 بٹ جو ہے یہ ہیوج 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 نمبر آف ایڈریسز پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ آج بھی اگر ہم لیٹسٹ بات کریں، آج کل کی بات کریں تو IPv6 ہی یوز ہو رہا ہے. مطلب اس کے ایڈریسز اتنے زیادہ تھے کہ ابھی بھی ایڈریسز ختم نہیں ہوئے. ان کیس اگر فیوچر میں IPv6 کے ایڈریسز بھی ختم ہو جاتے ہیں تو شاید کیوں، بلکہ پھر اب IPv
شاید کی بات کیوں بلکہ لازمی طور پہ جو ہے وہ IPv6 کو انٹروڈیوس کروایا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز ہے دیٹ از IPv6 ایز انٹروڈیوس اینی کاسٹ ایڈریسنگ بٹ ریموو دا کنسیپٹ آف براڈ کاسٹنگ. اس نے ایک اینی کاسٹ ایڈریسنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ کروایا, انٹروڈیوس کروایا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے the auto configuration removes the dependability of dynamic host configuration protocol servers. پھر ایک آٹو کنفیگریشن کا ہمیں جو ہے ایک آپشن پرووائڈ کیا IPv6 نے, جس نے ڈائنامک ہوسٹ کانفیگریشن, جس نے ڈپینڈیبلٹی آف DHCP سرورز کو بھی ایون ریموو کر دیا. جب اس نے آٹو کنفیگر کر دیا چیزوں کو, تو پھر DHCP سرورز کا بھی جو ڈپینڈیبلٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد IPv6 provide new feature of IPv6 mobility. Mobile IPv6 equipped machine can roam around within the need of changing their IP addresses. IPv6 جو ہے وہ جو نیو اپ کمنگ چینجز آ رہی ہوتی ہیں نیٹ ورک پہ, اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے وہ رکھتا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ IPv6 is still in transition phase and is expected to replace IPv4 completely in coming years. IPv4 کا ابھی بھی استعمال کچھ حد تک ہو رہا ہے, لیکن ان قریب ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ IPv6 جو ہے وہ IPv4 کو کمپلیٹلی اوور کم کر لے, یعنی کہ ریموو کر دے. ایٹ پریزنٹ دیر آر فیو نیٹ ورکس ویچ آر رننگ اور IPv6. اب کچھ نیٹ ورکس جو ہیوج نیٹ ورکس ہیں وہ IPv6 پہ چل رہے ہیں. There are some transition mechanism available for IPv6 enable network to speak and roam around different networks easily of IPv4. اگر آپ IPv6 کے اوپر ہو تو IPv4 پہ کمیونیکیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, ادھر یو آر آن IPv6 یا پھر IPv4. ٹھیک ہے. کچھ ٹرانزیشن میکینزمس ہیں جس سے آپ IPv4 انیبل نیٹ ورکس جو ہیں وہ IPv6 انیبل نیٹ ورکس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں, جو کہ انہوں نے 3 بتائے ہیں: ڈوئل اسٹیک امپلیمنٹیشن, ٹنلنگ اینڈ NATPT. یہ 3 وہ طریقے ہیں جس سے IPv6 کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ IPv4 کے نیٹ ورکس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ابھی بھی ٹرانزیشن فیز میں ہے کہ بنائے جا رہے ہیں, ابھی بھی جو ٹرانزیشن فیز بنائے جا رہے ہیں تاکہ IPv6 IPv4 کے ساتھ کمپلیٹلی کمیونیکیٹ کر سکے. اور ابھی ان قریب جو سالوں میں یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ IPv6 جو ہے وہ IPv4 کو کمپلیٹلی اوورٹیک کر لے گا, کمپلیٹلی کمیونیکیٹ کر لے گا. اور ایڈریسز کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے IPv6 بھی اگر کمپلیٹ ہو گیا تو مے بی IPv8 یا IPv7 جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے لیٹسٹ ٹیکنالوجی. اور IPv6 اور IPv4 کا آپس میں کمیونیکیٹ کروانے کے لیے جو ٹرانزیشنز ہیں وہ ہیں ڈوئل اسٹیک امپلیمنٹیشن, ٹنلنگ اور NATPT. اسی طریقے سے اگر ان قریب اگر کمنگ ایئرز میں آج نہیں آج سے کوئی 20 سال بعد, 40 سال بعد, 100 سال بعد اگر IPv8 انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو پھر اوبویسلی IPv8 کو IPv6 کے ساتھ کمیونیکیٹ کروانے کے لیے بھی کچھ ٹرانزیشن جو ہیں وہ بنائی جائیں گی, اینڈ سو آن. اسی طریقے سے چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. تو آج جو ہم نے انٹرنیٹ نیٹ ورک پروٹوکولز پڑھے اس میں سے سب سے پہلا پروٹوکول پڑھا ایڈریس ریزولیوشن پروٹوکول. اس کے بعد ہم نے انٹرنیٹ کنٹرول میسج پروٹوکول پڑھا جو کہ ریلائبل ہے ARP سے, یا اوپر والے پروٹوکول جو ہم نے پہلے پڑھا اس سے بہتر ICMP. اور پھر ہم نے پڑھا IPv4 کے بارے میں, دین ہم نے پڑھا IPv6 کے بارے میں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا.